السلام علیکم ویورز، میرا نام سید محمد ذیشان ہے اور آج کا یہ لیکچر ہمارا ADO.NET کے حوالے سے اور یہ لیکچر ADO.NET کے تمام بیسکس کور کرتا ہے۔ ہم اسٹارٹنگ کریں گے ADO.NET کی ہسٹری سے، پھر ہم دیکھیں گے ADO.NET کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے ADO.NET کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو، پھر ہم دیکھیں گے ADO.NET کے ڈفرینٹ ڈیٹا پرووائڈرس کو، پھر ہم دیکھیں گے ADO.NET ڈیٹا پرووائڈرس کے کور آبجیکٹس کو۔ ADO.NET کے وجود میں آنے کی کیا تاریخ تھی، کیا وجہ تھی؟ ڈیٹا بیس پروگرامنگ ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے پروگرامرز کے لیے تاکہ وہ اپنی ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن کو کسی بھی پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کروا سکیں۔ لہٰذا 1990s میں جب ڈفرینٹ کلائنٹ ٹولز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں کے طور پہ ریلیزڈ ہونا شروع ہو گئے تھے، جن میں اوریکل ڈیولپر، پاور بلڈر، مائکروسافٹ ویژول بیسک شامل تھے۔ یہ کلائنٹ سائڈ ٹولز تھے جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپرز کے لیے اور سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے ایک آسانی پرووائڈ کرتے تھے کہ وہ اپنی ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ڈیولپ کر سکیں۔ لہٰذا کوئی بھی سافٹ ویئر اپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ میں اپنی ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن بنا رہا ہوں اور مجھے DB2 ڈیٹا بیس جو کہ اس دور میں ہوتی تھی اس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے، تو اس وقت کوئی خاص ایک ایسا اوتھینٹک میکنزم نہیں تھا، کوئی ایک خاص طریقہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکوں۔ صرف طریقہ ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کو، جس کو میں اپنی سافٹ ویئر اپلیکیشن میں یوز کر رہا ہوں، اس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر رہا ہوں، اس کے ڈرائیورس کو، اس کی لائبریریز کو، اس کی DLL فائلز کو سمجھنا پڑتا، اس کو اچھی طریقے سے لرن کرنا پڑنا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے سافٹ ویئر اپلیکیشن میں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑنا تھا، بالکل سیم اسی انٹرنل آرکیٹیکچر کی بیس پر جس طرح سے اس ڈیٹا بیس کا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھا اور یہ ایک بہت اس میں بڑا ڈرا بیک تھا۔ اگر مجھے ڈیٹا بیس سوئچ کرنا پڑتی تو میں جو نئی ڈیٹا بیس یوز کر رہا ہوں اپنے سافٹ ویئر اپلیکیشن کے اندر، پھر مجھے اس کی لائبریریز کو سمجھنا پڑتا، مجھے ان کی DLLs کو سمجھنا پڑتا اور پھر اس کو اپنی سافٹ ویئر اپلیکیشن میں ڈیولپ کرنا پڑتا تاکہ میں اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکوں اپنی سافٹ ویئر اپلیکیشن میں۔ لہٰذا ایک بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھا اور یہ اس میں ڈیٹا بیس کی سوئچنگ بھی بہت امپاسبل تھی اور بہت مشکل تھی۔ لہٰذا مائکروسافٹ نے اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے ODBC کا پیکج لانچ کیا۔ ODBC اسٹینڈ کرتا ہے اوپن ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کے طور پہ، اور یہ بیسیکلی ایک پیکج تھا مائکروسافٹ کا جس نے پروگرامرز کے لیے ایک بہت آسانی پیدا کر دی۔ بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ ODBC ایک پورا کے پورا پیکج تھا جو کہ ڈفرینٹ ڈرائیورز کو اپنے اندر کنٹین کرتا تھا۔ ہر ڈرائیور اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس سے ریلیونٹ اگر ODBC کے اندر موجود ہے تو میں ODBC کا پیکج استعمال کرتے ہوئے اپنی سافٹ ویئر اپلیکیشن کے اندر اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہوں۔ ایگزامپل کے طور پہ ODBC کے اندر ایک کمپوننٹ تھا ڈرائیور مینیجر، جس کے اندر ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے ڈرائیورز کنٹین ہوتے تھے۔ اب یہ ڈرائیورز مائکروسافٹ کے پروگرامرز نے اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے لحاظ سے، اس کے انٹرنل آرکیٹیکچر کے لحاظ سے آٹومیٹکلی ڈیزائن کر دیے تھے، اور مجھے صرف اس ODBC کے پیکج کو یوز کرنے کی ضرورت تھی اپنی سافٹ ویئر اپلیکیشن کے اندر، اور اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتا تھا۔ ایگزامپل کے طور پہ مجھے SQL سرور کی ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے تو میں ODBC کو یوز کروں گا، اور ODBC کے اندر اگر SQL کا ڈرائیور ہے تو میں SQL کے ساتھ ایزیلی اپنی اپلیکیشن کو انٹریکٹ کروا سکتا ہوں۔ اس طرح سے اگر مجھے اوریکل کے لیے اپنی اپلیکیشن بنانی ہے اور اوریکل کا ڈرائیور ODBC کے اندر ہے تو میں اوریکل کو بھی ایز اے ڈیٹا بیس کے طور پہ اپنی اپلیکیشن کے اندر انٹریکٹ کروا سکتا ہوں۔ لہٰذا اگر ہر وہ ڈیٹا بیس جس کا ڈرائیور میری ODBC کے پیکج کے اندر موجود ہے تو میں ODBC کو یوز کرتے ہوئے اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہوں۔ ODBC کے کچھ ڈرا بیکس تھے، جیسے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ نہیں تھا، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں پروگرامنگ کرنا جانتے تھے، اور اس دور میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہٹ ہو رہی تھی اور پوری دنیا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا پوری دنیا نے، تو جو لوگ آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں پروگرامنگ کرنا جانتے تھے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا ODBC کو فالو کرنا، کیونکہ وہ آبجیکٹ اورینٹڈ وے نہیں تھا ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے کے حوالے سے اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے۔ لہٰذا اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے مائکروسافٹ نے DAO لانچ کیا 1992 میں۔ DAO اسٹینڈ فار ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹس، اور یہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ وے تھا کہ آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتے تھے، لیکن یہ صرف لوکل ڈیٹا بیسز کے لیے تھا، جو کہ کلائنٹ سائڈ صرف ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں، جیسے مائکروسافٹ ایکسیس کی ڈیٹا بیس ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مائکروسافٹ نے RDO لانچ کیا جو کہ اسٹینڈ کرتا تھا ریموٹ ڈیٹا آبجیکٹس کے طور پہ۔ یہ مائکروسافٹ نے 1995 میں لانچ کیا۔ یہ بھی ایک آبجیکٹ اورینٹڈ وے تھا ڈیٹا بیس کے ساتھ ایکسیس کرنے کا، اور یہ ریموٹ ڈیٹا بیسز کے لیے تھا، اسپیشلائزڈ صرف اور صرف، جیسے SQL سرور ہو گیا، جیسے SQL سرور ہو گیا اور اوریکل ہو گیا، اس طرح کی ڈیٹا بیسز۔ پھر مائکروسافٹ نے OLEDB کا پیکج لانچ کیا
جو کہ اسٹینڈ کرتا ہے آبجیکٹ لنکنگ اینڈ امبیڈنگ کے، اور یہ مائکروسافٹ نے 1996 میں لانچ کیا تھا۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ OLEDB کا پیکج اپنے اندر انٹرنلی ODBC کے ڈرائیورز کو امپلیمنٹ کرتا ہے، لہٰذا اگر میں OLEDB کو یوز کر رہا ہوں اپنی سافٹ ویئر اپلیکیشن میں ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے، اور چونکہ ODBC صرف اور صرف ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرتا تھا، اور اگر میری ڈیٹا بیس ریلیشنل ہے تو OLEDB کو یوز کرتے ہوئے میں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہوں۔ اس کا آرکیٹیکچر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ OLEDB انٹرنلی ODBC کو اپلائی کرتا ہے، اور اگر آپ کی ڈیٹا بیس ریلیشنل ہے تو ODBC کے ڈرائیورس کو یوز کرے گا، اور اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ڈرائیور کو یوز کرے گا اور اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر دے گا۔ اور اگر آپ کی ڈیٹا بیس نان ریلیشنل ہے تو یہ بھی اس کے اندر ایک فیچر انہینسڈ ہو گیا تھا بنسبت ODBC کے، کہ وہ نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز جیسے ایگزامپل فائلز ہو گئیں، جیسے سمپل ٹیکسٹ فائل ہو گئی یا ایکسل کی شیٹ ہو گئی، اس طرح کی نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے ساتھ بھی انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ کرتا تھا آپ کی ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن کے اندر۔ پھر اس کے بعد مائکروسافٹ نے ADO لانچ کیا۔ ADO اسٹینڈس فار ایکٹیو ایکس ڈیٹا آبجیکٹس، اور یہ مائکروسافٹ نے 1997 میں لانچ کیا۔ یہ ایک بہت میچور ٹیکنالوجی تھی، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، اور یہ ایک اسٹینڈرڈ انٹرفیس پرووائڈ کرتی تھی ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز کو اپنے سافٹ ویئر اپلیکیشن میں ایکسیس کرنے کے لیے۔ یہ صرف اور صرف کلائنٹ سائڈ اپلیکیشنس کو ہی ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ نہیں پرووائڈ کرتی تھی، بلکہ ویب بیسڈ اپلیکیشنس کو بھی ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتی تھی۔ یہ اس کے اندر ایک انہینس فیچر تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی آئی تھیں OLEDB، ODBC، DAO، RDO، یہ ساری کی ساری کلائنٹ سائڈ اپلیکیشنس کو ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ کرتی تھیں، لیکن ADO ویب بیسڈ اپلیکیشنس کے ساتھ بھی ڈیٹا بیس انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتا تھا۔ لہٰذا ADO کا بھی آرکیٹیکچر یہی تھا کہ یہ اپنے اندر OLEDB کو اور اس کی کلاسز کو، اس کی DLLs کو انٹرنلی اپلائی کر رہا ہوتا تھا، اور OLEDB کا آرکیٹیکچر بیسکلی یہی تھا کہ وہ ODBC کو اپلائی کرتا تھا انٹرنلی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کو، اور ریلیشنل ڈیٹا بیسز سے انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے۔ لہٰذا فائنل آرکیٹیکچر یہی تھا کہ ADO OLEDB کو ایز اے ڈیٹا پرووائڈر یوز کرتا، اور OLEDB دیکھتا کہ اگر جس ڈیٹا بیس کے ساتھ مجھے انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے وہ اگر ریلیشنل ہے تو وہ ODBC کے ڈرائیورس کو یوز کرتے ہوئے، اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ڈرائیور کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرتا، اور اگر ڈیٹا بیس نان ریلیشنل ہے تو وہ OLEDB اپنی ڈفرینٹ نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے ساتھ سپورٹ پرووائڈ کرنے والی جو لائبریریز تھیں ان کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کروانے میں سپورٹ پرووائڈ کرتا۔ پھر اس کے بعد مائکروسافٹ جیسے .NET فریم ورک لانچ کر رہا تھا 2001 میں، جب .NET فریم ورک کا ورژن 1.0 آیا 2002 میں، تو مائکروسافٹ کو ضرورت پڑ رہی تھی کہ ایک ایسا کمپوننٹ ڈیزائن کر دیا جائے جو کہ .NET فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اور .NET فریم ورک کے آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرے۔ لہٰذا ٹیکنالوجی شفٹ ہو رہی تھی، ہم ADO.NET پر ٹیکنالوجی شفٹ ہو رہی تھی، لہٰذا ADO پر ریلائی نہیں کر سکتا تھا مائکروسافٹ، کیونکہ ADO کمپوننٹ آبجیکٹ ماڈل یہ ایک ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے، اس کو اپلائی کرتا تھا ڈیٹا بیس انٹریکٹیوٹی کے لیے۔ لہٰذا جب ADO.NET کی بات آتی تھی تو .NET کا ٹوٹل آرکیٹیکچر، .NET کا ٹوٹل فریم ورک ڈفرینٹ تھا، لہٰذا ایک الگ ڈفرینٹ کمپوننٹ بنانے کی ضرورت تھی مائکروسافٹ کے لیے، جو کہ .NET کے اندر ریزائڈ کرتے ہوئے، .NET کے اندر رہتے ہوئے ان ڈیٹا بیسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرے۔ لہٰذا ADO.NET ایک رچ سیٹ ہے کلاس لائبریریز کا جو کہ .NET کے اندر ڈیٹا بیس پروگرامنگ کی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ADO.NET کے فریم ورک کے اندر ایک اسٹینڈرڈ انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا بیسز کے ساتھ اور ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکیں، بھلے وہ ڈیٹا بیسز ریلیشنل ہوں یا نان ریلیشنل ہوں۔ پھر اب آتے ہیں ہم ADO.NET کے ڈفرینٹ کمپوننٹس پر۔ ADO.NET کے دو کمپوننٹس ہیں، ڈیٹا پرووائڈرز اور ڈیٹا سیٹ۔ ADO.NET جیسا کہ بیسکلی ہم نے اسٹڈی کیا ہے کہ یہ کلیکشن آف کلاسز ہے، کلیکشن آف لائبریریز ہے جو کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے .NET فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ دو کمپوننٹس پر مشتمل ہے، ایک ڈیٹا پرووائڈرز کا اور دوسرا ڈیٹا سیٹ کا۔ ڈیٹا پرووائڈرز کیا ہوتے ہیں؟ .NET فریم ورک کے اندر ڈیٹا پرووائڈر بیسکلی یہ وہ کمپوننٹ ہے جو کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ ساری کمیونیکیشن کا کام سر انجام دیتا ہے، یعنی کہ مجھے کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے، اس کے اندر ڈیٹا سیو کرنا ہے، اس کے ذریعے ڈیٹا ریٹرائیو کرنا ہے، اس کے اندر ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے، اس سارے کام کو سر انجام دینے کی ذمہ داری ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر کی ہے۔
Basically ADO.NET is a set of classes ہے, is a set of libraries ہے that can talk to specific data source and provide data for .NET application. مطلب یہی کہ ADO.NET ان کلاسز اور ان لائبریریز کا مجموعہ ہے. ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر ان کلاسز اور ان لائبریریز کا مجموعہ ہے جو کہ ڈیٹا کسی بھی پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے میں اور اس کے اندر ڈیٹا سیو کرانے میں، ڈیٹا ریٹرائیو کرنے میں سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ مجھے اگر کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے اپنی .NET اپلیکیشن میں تو اس کے لیے میں ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر کو یوز کروں گا. لہٰذا ہمارے پاس 4 قسم کے ADO.NET ڈیٹا پرووائڈرز ہوتے ہیں. ایک ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر فار SQL سرور، ایک ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر فار OLEDB، ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر فار ODBC، ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر فار Oracle. یہ جو 2 ڈیٹا پرووائڈرس ہیں ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر فار SQL اینڈ Oracle، یہ اسپیشلائزڈ ہیں SQL بیسڈ ڈیٹا بیسز اور Oracle بیسڈ ڈیٹا بیسز کے لیے ریسپیکٹیولی. یعنی کہ اگر میری ڈیٹا بیس SQL بیسڈ ہے تو مجھے مائکروسافٹ ریکمینڈ کرتا ہے کہ میں SQL سرور کا ڈیٹا پرووائڈر یوز کروں. اگر میری ڈیٹا بیس Oracle بیسڈ ہے تو مجھے مائکروسافٹ ریکمینڈ کرتا ہے کہ میں Oracle کا ڈیٹا پرووائڈر یوز کروں. اگر میری ڈیٹا بیس جنرلائزڈ ہے، کوئی اور ڈیٹا بیس ہے یعنی کہ ایکسس ہو گیا، مائی ایس کیو ایل ہو گیا، تو اس کے لیے 2 جنرلائزڈ ڈیٹا پرووائڈرز ہیں OLEDB اور ODBC. ان دونوں ڈیٹا پرووائڈرز کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی اور ڈیٹا بیس کے ساتھ میں انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہوں. لیکن Oracle اور SQL سرور کے لیے جو ڈیٹا پرووائڈرز ہمارے پاس اس میں موجود ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں صرف اور صرف Oracle اور SQL بیسڈ ڈیٹا بیسز کے لیے. پھر ADO.NET ڈیٹا پرووائڈر، اگر مجھے SQL سرور ایز اے ڈیٹا پرووائڈر یوز کرنا ہے اپنے .NET فریم ورک اپلیکیشن کے اندر یا پروجیکٹ کے اندر تو میں اس کے لیے system.data.sql کلائنٹ کی نیم اسپیس یوز کروں گا. اسی طرح اگر مجھے OLEDB ایز اے ڈیٹا پرووائڈر یوز کرنا ہے اپنی .NET اپلیکیشن کے اندر یا پروجیکٹ کے اندر تو میں system.data.OLEDB نیم اسپیس کو یوز کروں گا. اسی طرح اگر مجھے ODBC کا ایز اے ڈیٹا پرووائڈر یوز کرنا ہے تو میں system.data.ODBC کی نیم اسپیس یوز کروں گا. اور Oracle ایز اے ڈیٹا پرووائڈر کے لیے میرے پاس system.data.Oracle کلائنٹ کی نیم اسپیس موجود ہے. یہاں پہ مطلب کسی بھی پرٹیکولر ڈیٹا پرووائڈر کو ایکسیس کرنے کے لیے مجھے اس کی نیم اسپیس کو اپنے پروجیکٹ کے اندر ایڈ اپ کرانا پڑے گا اور پھر میں اس پرٹیکولر ڈیٹا پرووائڈر کی بیس پر اگر وہ اسپیشلائزڈ ڈیٹا پرووائڈر ہے تو اسپیشلائزڈ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہوں. اگر وہ جنرلائزڈ ڈیٹا پرووائڈر ہے تو کسی بھی جنرل ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہوں ایزیلی. جسٹ مجھے اس کی نیم اسپیس انکلوڈ کرانی پڑے گی اپنے پروجیکٹ میں. پھر ADO.NET ڈیٹا پرووائڈرس کے کچھ کور آبجیکٹس ہیں. مطلب یہ کہ ان آبجیکٹس کو ہر حال میں مجھے یوز کرنا پڑتا ہے اگر میں ADO.NET ڈیٹا پرووائڈرس کو یوز کر رہا ہوں اور ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جن میں کنیکشن، کمانڈ، ڈیٹا ریڈر، یہ 3 مسٹ ہیں. کنیکشن یعنی کہ مجھے کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے تو مجھے کنیکشن کی کلاس ضروری ہے. اگر مجھے ڈیٹا بیس کے اندر کچھ کمانڈز بھیجنی ہیں یعنی کہ ڈیٹا سیو کرا دیا جائے یا ڈیٹا اس ٹیبل کے اندر سے حاصل کرنا ہے مجھے یا ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے اس پرٹیکولر ٹیبل میں، تو اس کے لیے مجھے کمانڈ کی کلاسز کی ضرورت پڑے گی. اور اگر مجھے ڈیٹا صرف اور صرف ریٹرائیو کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے ڈیٹا ریڈر کی کلاسز کی ضرورت پڑے گی. تو اور ڈیٹا ایڈیپٹر کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ADO.NET ڈیٹا سیٹ. اب ADO.NET اگر ڈیٹا سیٹ، یہ ADO.NET کا ڈفرینٹ کمپوننٹ ہے، یہ ایک دوسرا کمپوننٹ ہے. ADO.NET ڈیٹا سیٹ is explicitly designed for data access independent of any data source. یہ جو ہم نے لاسٹ میں چھوڑ دیا تھا ڈیٹا ایڈیپٹر، یہ بیسکلی اس کا لنک ہوتا ہے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ. مطلب یہ کہ ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس ایک ایسا کمپوننٹ ہے ADO.NET کے اندر جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پرٹیکولر ڈیٹا سورس کے لحاظ سے. مطلب یہ کہ اگر مجھے اپنا ڈیٹا بیس سے فیچ کیا ہوا ڈیٹا اگر مجھے کسی ڈیٹا سیٹ کے اندر پوٹ کرنا ہے تو میں اس کے لیے ڈیٹا ایڈیپٹر کی کلاسز یوز کروں گا. اور ڈیٹا سیٹ بیسکلی کیا ہے کہ اگر میں نے اپنی کسی بھی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا فیچ کر لیا ہے اور اس کو میں ایک ڈسکنیکٹڈ آرکیٹیکچر کو اپلائی کرتا ہوں ڈیٹا سیٹ کے طور پہ، یعنی کہ ڈیٹا سیٹ ایک ڈسکنیکٹڈ آرکیٹیکچر ہے. مطلب یہ کہ میں نے اپنی جس ڈیٹا بیس سے ڈیٹا فیچ کیا ہے اس ڈیٹا کو اگر میں آؤٹ سائڈ .NET اپلیکیشن یوز کرنا چاہ رہا ہوں، کسی ایک ایسی اپلیکیشن میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ .NET فریم ورک کے اندر ریزائڈ نہیں کر رہی ہے، تو میں ڈیٹا سیٹ کے اندر پوٹ کر دوں گا. یعنی کہ ڈیٹا سیٹ بیسکلی کلیکشن ہوتا ہے XML
بیسڈ سروسز کا یہ اپنے اندر ڈیٹا کو ایز اے ایگزامل فارم سپورٹ کرتا ہے، ایز اے ایگزامل فارم اپنے اندر ڈیٹا کو جو ہے سیو کر لیتا ہے، اور یہ جتنے ٹیبلز ہوتے ہیں اور ان کے جتنے فردر ریلیشنز ہیں اور جو پرائمری کیز ہے اس سارے کو ہولڈ کرتا ہے اپنے اندر. اور اس کے لحاظ سے آپ آؤٹ سائڈ ڈاٹ نیٹ فریم ورک کسی بھی اپلیکیشن میں ڈیٹا بھیج سکتے ہیں اس ڈیٹا سیٹ کے ذریعے، کیونکہ یہ ایگزامل فارم میں ڈیٹا اپنے اندر کنٹین کرتا ہے. لہٰذا مائکروسافٹ کا آئی ڈی انوائرمنٹ ویژول اسٹوڈیو ہم یوز کرتے ہیں ڈاٹ نیٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے.